الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں بآواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآلِ بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ یہ مہینہ پرنور مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمت والا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے طرف سے ایک عظیم رحمت کی بعثت ہوئی، ایک عظیم رحمت کا نزول ہوا، اور اللہ نے اپنے سب سے محبوب اور سب سے قریب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ کی آمد کی وجہ سے ہر چہار جانب روشنی پھیل گئی، ایمان کی روشنی، صداقت کی روشنی، انصاف کی روشنی۔ اور آج یہ جو دنیا ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ دنیا اس سے پہلے 1400 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے اس دنیا کا جو حال تھا، ہر چہار جانب قتل و غارت گری کا ماحول تھا، دوست نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، باپ بیٹے کے اندر وہ مضبوط رشتہ نہیں تھا، نہ وہ محبت قائم تھی، نہ اولاد سے محبت تھی، نہ بیٹیوں سے محبت تھی، نہ اپنی بیویوں سے محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سبھوں کو انصاف کا درس دیا، سبھوں کو اخوت کا درس دیا، سبھوں کو بھائی بننے کا درس دیا، سبھوں کو آپس میں ساتھ رہنے اور محبت کو بانٹنے کا درس دیا۔ یہ آپ کی آمد کی رحمت ہے کہ اس کائنات کے اندر جو تاریکی چھائی ہوئی تھی، آپ کے آمد کی روشنی سے یہ تاریکی چھٹ گئی، آپ کی آمد کی روشنی سے۔ اور آپ کی آمد صرف ایک طبقہ کے لیے باعث رحمت نہیں ہے، آپ کی آمد کی صرف ایک خاندان کے لیے باعث رحمت نہیں ہے، آپ کی آمد ایک خاص قبیلہ کے لیے نہیں ہے، آپ کی آمد ایک خاص اسٹیٹ کے لیے نہیں ہے، آپ کی آمد ایک خاص ملک کے لیے نہیں ہے، آپ کی آمد کسی خاص انسان کے لیے نہیں ہے، آپ کی جو آمد ہوئی ہے پورے کائنات کے لیے ہوئی ہے، آپ کی جو آمد ہوئی ہے تمام لوگوں کے لیے ہوئی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی بھی جو ہے کہ وہ مذہب سے اس کا تعلق ہو، آپ ایسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ آپ کی رحمت کا حصہ مسلمان بھی پا رہا ہے اور کافر بھی پا رہا ہے، آپ کی رحمت کا حصہ مسلمان بھی پا رہا ہے اور کافر بھی پا رہا ہے، جو موجود ہے وہ بھی پا رہا ہے اور جو آنے والا ہے وہ بھی پا رہا ہے۔ یہ آپ کی رحمت کا حصہ ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں کے لیے رحمت تو بات سمجھ میں آتی ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے،
اللہ کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، انت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم، کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے رب تعالیٰ دنیا میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قرآن کا چیلنج بھی ہے اور ایک دعویٰ بھی ہے اور ایک وعدہ بھی ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں، اگر کوئی کسی نبی کی بات نہیں مانا اور نبی کے فرمان کہ اگر اس نے تردید کر دی، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے اور دیگر انبیاء آئے، یونس آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، جتنے بھی نبی آئے ان نبیوں نے اللہ کا پیغام اپنے لوگوں کو پہنچایا۔ اس دھرتی پر رہنے والے منشیہ کے لیے اللہ کا میسج دیا۔ جس نے قبول کیا وہ تو بچ گیا، جس نے انکار کیا اللہ نے فوراً عذاب اس پر نازل کر دیا فوراً۔ یا پوری قرآن بھی آپ پڑھیں اور تاریخ بھی آپ جانیں تو آپ کو معلوم ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے جو نبی کا انکار کر دے اور وہ بچ جائے، نبی کی نبوت کا انکار کر کے وہ بچ جائے، کوئی ایسا نہیں آیا سوائے رحمت للعالمین کے، کہ انکار بھی ہوا مگر اللہ نے کہا کہ نہیں، عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ بخاری کی روایت ہے، اور یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں ہو رہی ہے۔ بخاری شریف آپ لوگ جانتے ہیں نا، حدیث کی معتبر کتاب، بخاری شریف حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر کتاب التفسیر ہے، قرآن کی آیت کی تشریح اس میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو جہل اور مشرکین مکہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے یہ کہا کہ اگر جس رسول کو تو نے بھیجا ہے اگر وہ رسول حق پر ہیں، جس رسول کو تو نے اس دنیا میں بھیجا ہے ہماری دعوت کے لیے، اگر وہ حق پر ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو عذاب کیوں نہیں نازل کر دے رہا ہے؟ عذاب نازل کر دے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، عذاب نازل کر دے۔ بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں، اس آیت کے تناظر میں عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ شان نزول یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر انکار کرنے سے اگر ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے۔ سن لو، اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو تم جو انکار کر رہے ہو تمہارے انکار کے باعث میں عذاب نازل کر دیتا، مگر قربان جاؤ اس محبوب پر جس کے صدقے میں تم بچے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے میں اپنے عذاب کو روک کر رکھا ہوں۔ کوئی بڑا جب ہوتا ہے، آپ دیکھا ہوگا جب بچے پیرنٹس ہوتے ہیں نا تو زیادہ غلطی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا پیرنٹس مجھے بچا لے گا، میری ماں مجھے بچا لے گی، چونکہ ماں کے اندر دیگر لوگوں سے زیادہ ممتا زیادہ ہے، تو بچہ چاہے جتنا بدمعاشی کرے اس کو لگتا ہے کہ یہ ایک سیفٹی زون ہے۔ کیا لگتا ہے اس کو؟ یہ جو والدہ کی جو جگہ ہے یہ ہمارے لیے سیفٹی زون ہے کہ اگر ہم بدمعاشی کریں گے بھی تو ماں بچا لے گی، اور اس وجہ سے وہ بدمعاشی کرتا ہے، یعنی اس کو یہ رہتا ہے۔ تو ماں کی وجہ سے، اور ماں کیا کرتی ہے اپنے بیٹے کی وجہ، محبت کی وجہ سے وہ اس کو بچاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب اور ایسے مقرب ہیں کہ اللہ نے کہا میری یہ شان نہیں ہے۔ اور وہ شان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے محبوب سے بہت پیار ہے، اپنے محبوب سے بہت الفت ہے، اپنے محبوب کا خیال آتا ہے کہ محبوب ان کافروں کے درمیان ہیں، محبوب ان منکرین مکہ کے ان منکرین اسلام کے مابین ہیں۔ تو محبوب کے ہوتے ہوئے تم جتنی گڑبڑی کر رہے ہو کر لو، میدان محشر جب قائم ہوگا تب تمہارا حساب ہوگا۔ ابھی جب تک محبوب ہے جتنا اڑنا ہے اڑ لو۔ تو اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اور اس کی شان اور اس کو یہ حیا آتی ہے کہ محبوب ہوں اور اللہ عذاب نازل کرے۔ تو محبوب کے ہوتے ہوئے اللہ نے عذاب روک رکھا ہے۔ اور دوسرے ٹکڑے میں فرمایا، دوسرے جز میں اسی آیت کے، کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ جو استغفار کرتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ تو آیت کے دو جز ہو گئے۔ اب اس دو جز کو سمجھیے۔
پہلا جز ہے آیت کا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ہوں اور عذاب نازل ہو جائے۔ دوسرا جز میں اللہ کہہ رہا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حالت نہیں ہے کہ کوئی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، گریہ وزاری کرے، توبہ کے لیے اللہ سے گڑ گڑائے، اس کی بارگاہ میں جھکے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے۔ اللہ کی شان یہ بھی نہیں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پہلے جز میں اللہ نے اپنے محبوب کے وجود کو باعث رحمت ظاہر کیا۔ پہلے جز میں انت فیہم پر غور کیجئے کہ عذاب نازل اس لیے نہیں کر رہا ہے انت فیہم کہ آپ موجود ہیں، اور دوسرا کیا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار ایک عبادت ہے۔ استغفار کرنا، اللہ سے گریہ وزاری کرنا، اس سے توبہ کرنا، یہ اللہ کے لیے عبادت ہے کہ بندہ اللہ سے استغفار کرے، یہ عبادت ہے۔ استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرنا، گریہ وزاری کرنا، اللہ نے اس عبادت کو محبوب کے وجود کے بعد رکھا۔ اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس عبادت کو محبوب کے وجود کے بعد رکھا۔ پہلے محبوب کے وجود کو رحمت بنایا اور اس رحمت کے باعث کہا ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، محبوب موجود ہیں۔ اس کے بعد کہا ہم عذاب اس لیے بھی نازل نہیں کریں گے کہ لوگ ہم سے استغفار کر رہے ہیں۔ تو محبوب کے وجود کو مقدم رکھا اور عبادت کو مؤخر رکھا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ درس اللہ دے رہا ہے، اللہ اشارہ کر رہا ہے، سنو، عبادت سے بڑھ کے میرے محبوب ہیں، عبادت سے بڑھ کر میرے محبوب ہیں، تمہاری نمازوں سے بڑھ کر میرے محبوب ہیں۔ چونکہ نماز ان کے صدقے میں عطا کی گئی، نماز ان کے صدقے میں عطا کی گئی، روزہ ان کے صدقے میں عطا کیا گیا، تمام عبادتیں، ذکر، صدقات، خیرات سب ان کے طفیل ہیں۔ تو جو صدقہ بنے، جو وسیلہ بنے، اللہ نے آیت میں پہلے ان کو مقدم رکھا۔ اب یہاں پر آیت کے دو جز ہو گئے، ایک وجود محبوب اور دوسرا استغفار۔ وجود محبوب کو مقدم رکھا، استغفار کو مؤخر رکھا۔ یعنی ایک محبوب کی وجود، صرف وجود کی رحمت یہ ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوگا، صرف وجود کی رحمت، اور یہ وجود اس لیے مقدم رکھا کیونکہ یہ وجود کسی خاص طبقہ کے لیے نہیں ہے، پورے کائنات کے لوگ اس وجود کا فیض حاصل کریں گے۔ پورے کائنات کے لوگ آپ کے وجود کا فیض حاصل کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ مگر استغفار میں خاص ہے۔ استغفار کون کرے گا؟ جو مسلمان ہے۔ استغفار کون کرے گا؟ جو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو استغفار کی وجہ سے کلمہ گو کے لیے عذاب تو نازل نہیں ہوگا، مگر کافر کہاں جائیں گے؟ وہ تو چھٹ جائیں گے نا۔ تو اللہ نے کہا ایک حکم پہلے رکھا جو جمیع کائنات کے لیے یہ حکم عام کر دیا کہ آپ کے وجود سے فیض مسلمان بھی حاصل کریں گے اور کافر بھی حاصل کریں گے، مگر استغفار سے فیض صرف مسلمان حاصل کریں گے، چونکہ استغفار کون کرے گا؟ کلمہ پڑھنے والا نا۔ عبادت کس کی قبول ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کی۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے اور ایمان کی دولت سے آپ سرفراز نہیں ہیں تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں یا رمضان کا روزہ رکھیں، کیا آپ کو اس کا فیض مل جائے گا؟ آخرت میں یہ اعمال آپ کے لیے وسیلہ بنے گا دخول جنت کا؟ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ ایمان نہیں۔ تو ایمان پہلے ہے، ایمان کے بعد یہ کار خیر جو ہیں آپ کے قابل قبول ہوں گے۔ اس لیے کہا یستغفرون، یستغفرون کا مطلب اس سے خاص جماعت ہے کہ اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو ان پر عذاب تو نازل نہیں ہوگا۔ تو جو توبہ نہیں کرتے، جو مسلمان نہیں ہیں، تو اس آیت کے حکم سے تو وہ باہر نکل جائیں گے نا؟ نہیں نکلیں گے باہر۔ ہم یستغفرون کے اندر اگر ہم غور کریں تو صرف عذاب اس کے لیے نہیں ہے جو توبہ کر رہا ہے، مگر جو کافر ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، وہ تو اس سے خارج ہو جائیں گے، تو ان کے لیے عذاب ہونا چاہیے۔ مگر دیکھیے کتنے لوگ ہیں، 1400 سال سے لے کر آج تک کتنے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، آپ کے نبوت کا انکار بھی کیا، مگر چونکہ محبوب موجود ہیں، تھے نہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر تھے ہوتے تو اب تو عذاب آ جانا تھا۔ اگر ہم اس کا تعلق یہ کہتے کہ رسول کی ظاہری زندگی سے تھا اس آیت کا تعلق، تو اب تو رسول کے وصال کیے ہوئے 1400 سال ہو گئے،
اب تو عذاب آنا چاہیے تھا نا. اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ ان کے درمیان ہیں، اسی لیے ان کے خطا پر، ان کے انکار پر، ان کے بغاوت پر، ان کے دشمنی پر ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. تو محبوب کا وصال 1400 سال پہلے ہو گیا. اب تو اللہ کی شان یہ تھی کہ عذاب نازل کرتا. بہت باریک نقطہ سمجھا رہا ہوں، عقل کھول کے سنیے. اب تو عذاب نازل کرتا، نہیں کیا. کیوں؟ انت فیہم، آج بھی موجود ہیں. روضہ کالی جو ہرے گنبد کے اندر، سبز گنبد کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں. کیونکہ آپ کا جو ہے کہ ظاہری زندگی بھی رحمت ہے اور آپ کا وصال بھی رحمت ہے. آپ کا اس دنیا میں آنا بھی رحمت اور اس دنیا سے جانا بھی رحمت. کیونکہ حدیث کے اندر آیا امتی کے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. امتی کے اعمال ہم لوگ جو صبح شام کرتے رہتے ہیں نا گڑبڑی، تو گڑبڑی جو کرتے ہیں وہ نہیں پہنچایا جاتا. اس میں بھی حکمت ہے. نیکی جو کرتے ہیں نا اچھا کام، وہ پہنچایا جاتا ہے. کیونکہ ہماری نیکی کو دیکھ کر رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے اچھے اعمال کو دیکھ کر رسول اللہ خوش ہوتے ہیں. تو جو لوگ دعوائے محبت کرتے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ آج سے اور ابھی سے اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا شروع کر دیں. اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، چونکہ ہمارے اچھے اعمال جاتے ہیں، برے اعمال کو اللہ روک لیتا ہے. برے اعمال کو اللہ روک لیتا ہے، محبوب کی بارگاہ میں آیا نہیں کرتا، پردہ پوشی کرتا ہے. کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ اگر امتی کے برے اعمال اگر وہاں پیش کیے جائیں گے روضہ نبی پر، فرشتے جو پیش کرتے ہیں، تو اس سے محبوب کو تکلیف ہوگی. اللہ کو اپنے محبوب کی تکلیف کا کتنا خیال، کہ جس امتی کے لیے اتنا آنسو بہایا کرتے تھے، جس امتی کے لیے زبان پر ہر وقت یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، وہ بندہ، وہ امتی ہمارے آنے کے بعد اس طریقے سے نافرمانی کر رہا ہے، اس طریقے سے نماز کو چھوڑے بیٹھا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بدھ کی جمعہ میں کتنے لوگ ہیں؟ کیا یہ جمعہ فرض ہے آپ پر؟ اور 5 وقت کہاں رہتے ہیں آپ لوگ؟ اپنے دل سے پوچھئے. میں بار بار نہیں بولوں گا، اپنے دل سے پوچھئے 5 وقت کہاں رہتے ہیں آپ؟ کہاں غائب ہو جاتے ہیں آپ؟ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کی امت ہیں، اس رسول کی امت ہیں جنہوں نے آپ کے لیے آنسو بہایا، ہمارے لیے آنسو بہایا. اس رسول کا خیال نہیں؟ صرف ربیع الاول میں جھنڈا لگا دینے سے محبت کا اظہار ہوگا؟ محبت ہم تو عمل کریں گے نہیں، ہم تو محبت والے جھنڈا لگا دیں گے. جھنڈے سے انکار نہیں ہے، جھنڈا ہم خود بھی لگاتے ہیں، مگر یہ جھنڈا لگاتے ہیں اعمال کا، یہ جھنڈا لگاتے ہیں محبت کا. آپ ظاہری جھنڈا جتنا لگا لیں، اگر آپ اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں تو یہ جھنڈا آپ کو کبھی نہیں بچا پائے گا. لگاتے رہیے جھنڈا اور نکالتے رہیے جلوس، حق بات تو کوئی بیان کرے گا نہیں. محبت کا دعویٰ خالص. ابا کہیں بیٹا پانی لا دو، پانی لا دو، پانی پئیں گے، پیاس لگی ہے، اور ادھر بابا حکم دیں، ادھر دوسرے گیٹ سے آپ باہر نکل جائیں. اور جب تھوڑی دیر کے بعد آپ آئیے اور بابا سے کہیے بابا آپ سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، بابا ڈنڈا اٹھائے گا، کم بخت شیطان، پانی مانگا، پانی نہیں دیا، نافرمانی کر کے بھاگ گیا اور محبت کا دم بھر رہا ہے. کتنا بڑا جھوٹا ہے تو. کیا آپ کی محبت قبول ہوگی؟ محبت قبول کب ہوگی؟ جب ان کے کہے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے جو انہوں نے کہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نے رسول اللہ کو کیا دیا؟ رسول اللہ نے ہماری خاطر زندگی کی صعوبتیں برداشت کی، رسول اللہ نے ہماری خاطر زندگی کی تکلیفیں برداشت کی. آپ کے پاس تو آپشن تھا نا بھائی، اللہ نے آپشن دیا تھا، یا تو دنیا کی راحت لے لیں، دولت لے لیں، ثروت لے لیں، مال لے لیں، یا غربت لیں. آپ نے اپنی غریب امتی کا خیال کرتے ہوئے غربت کو تسلیم کیا. وہ چاہتے تو جنت سے کھانا آتا، آپ چاہتے تھے دنیا کے اندر آپ سے بڑا رئیس کوئی نہیں ہوتا، پورے دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا جاتا. غریب امتی کا خیال تھا، ہم جیسے لوگوں کا خیال تھا. ہم جیسے لوگوں کے لیے رسول اللہ نے 63 سالہ زندگی اس طریقے سے فاقہ کے ساتھ گزار دی، پیٹ پہ پتھر رکھ کے گزار دی. ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے نافرمان لوگوں کے لیے
اور ہم نے رسول اللہ نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور ہم رسول اللہ کے آنکھ کو ٹھنڈا کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، کیسے امتی ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں 5 وقت؟ نماز فرض ہے، یاد رکھیے گا۔ تمام محبت قابل قبول اسی وقت ہوگی جب نماز کے ذریعے آپ آئیں گے۔ نماز چھوڑ دیں اور محبت کا دم بھرتے رہیں تو یہ نماز اور یہ محبت کا دعویٰ یہ فضول ہے، یہ شیطانی اختراع ہے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، یہ 2 نقطہ سمجھ گیا کہ آپ کا وجود اور استغفار کے وجود کو مقدم رکھا تاکہ تمام لوگ محبوب سے پہلے جڑ جائیں، تمام لوگ محبوب کی وجود سے پہلے جڑ جائیں۔ جب وجود سے جڑیں گے اس کے بعد کہا یستغفرون وہم یستغفرون، کہ پھر وہ استغفار کریں، عبادت کریں، نوافل پڑھیں، جو کریں، محبوب سے جڑنے کے بعد تمام عبادتیں قبول ہیں۔ محبوب کو چھوڑ کر آئیے گا عبادت لے کے تو عبادت چہرے پہ مار دی جائے گی۔ تو محبوب سے محبت بھی اور اعمال صالحہ بھی، ذکر و اذکار بھی یہ ضروری ہے۔ یعنی نماز سے افضل اور نماز سے مقدم رسول کی ذات ہے۔ اب آپ نے کہا مولانا صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، اور آپ تو بہت کہتے ہیں کہ بھائی میں بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا، اور دعویٰ ہے تو دلیل ہوگی۔ نماز سے مقدم رسول کی ذات ہے، نماز سے مقدم رسول کا فرمان ہے، نماز سے مقدم رسول کی محبت ہے، نماز سے مقدم رسول کی دعوت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بولیے، دلیل چاہیے آپ کو؟ دلیل چاہیے؟ چہرہ ہلائیے نہیں، کہہ رہے ہاں دلیل چاہیے، آئیے دلیل لے لیجیے۔ رسول کی ذات نماز سے مقدم ہے۔ بخاری کی روایت کتاب التفسیر کے اندر غالباً حدیث کا نمبر 4474 ہے، شاید کتاب التفسیر میں، کتاب التفسیر کے اندر حدیث آئی حضرت ابو سعید خدری کی۔ ابو سعید بن معلّہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے، حدیث سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ نماز سے مقدم رسول کی ذات ہے، نماز سے مقدم رسول کی محبت ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابو سعید خدری، رسول اللہ نے آواز لگائی، بلایا، ادھر آؤ، جس انداز سے بلایا ہو۔ تو ابو سعید خدری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے میں تاخیر کیے، دیر سے گئے۔ جب گئے رسول کی بارگاہ میں تو رسول نے پوچھا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی نا، بلایا تھا؟ اور رسول دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آواز دی، بلایا آئے کیوں نہیں، دیر کیوں ہو گئی تم سے آنے میں؟ تو ابو سعید خدری نے کہا حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کی آواز جیسے ہی ہم نے سنی، جلدی نماز کمپلیٹ کیا اور آپ کی دربار میں حاضر ہو گئے بارگاہ میں۔ حضور نے فوراً نکیر فرمائی، ترنت ٹوکا، کیا تمہیں نہیں معلوم قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، استجیبوا، فوراً دوڑو۔ تم حالت نماز میں تھے، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ نماز والا بلا رہا ہے، جس کے صدقے میں نماز ملی ہے۔ رسول نے نہیں کہا اچھا ایکسکیوز دیا انہوں نے نا۔ اب دیکھیے بعض دفعہ ایکسکیوز جو ہوتا ہے نا وہ انویلڈ ہوتا ہے، اب بعض دفعہ ویلڈ ہوتا ہے۔ یہاں ایکسکیوز ویلڈ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نماز میں ہے، حالت نماز میں ہے، رسول اللہ کو وہ ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے بلایا، نماز کو جلدی کمپلیٹ کر کے بارگاہ میں پہنچے۔ رسول نے کہا کیا تمہیں وہ آیت نہیں معلوم کہ جب اللہ اور اس کے رسول پکاریں، آواز دیں تو فوراً لبیک کہو، فوراً؟ یہ کیا دیر کر لی ہے نماز؟ یعنی تم نے نماز کو مقدم کیا ہمارے حکم کے آگے، ہماری محبت کے آگے۔ فوراً نکیر کی کہ جب آواز دیں فوراً آنا چاہیے تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ رسول کو جب وہ بتا رہے تھے کہ حالت نماز میں ہیں، پھر بھی رسول نے 1400 سال پہلے یہ پیغام ہمیں اور آپ کو دیا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے دیا۔ اے لوگوں سن لو، جب نماز اور محبت کی بات آ جائے تو محبت مقدم ہے، نماز مؤخر ہے۔ محبت مؤخر، موقت مقدم ہے، نماز مؤخر ہے۔ یہاں دعوت اللہ کے رسول کی تھی، بلا رہے تھے۔ بخاری کے اندر روایت آیا کہ کہا گیا اچھا وہ کس لیے بلاتے؟ سورہ فاتحہ کا درس دینے کے لیے۔ تو ہم نے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صحابہ سے ہم نے صرف اعمال لیے ہیں،
روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہی لیا، صحابہ سے ہم نے محبت تو لیا ہی نہیں۔ حدیث کے پہلے ٹکڑے میں محبت کا درس ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے، آپ کے وجود کا تذکرہ ہے، اور آپ کے وجود کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ بلا ہم رہے تھے۔ ابو سعید خدری کو کہہ رہے کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، میں تو بلا رہا تھا نا۔ قرآن کی آیت فوراً رسول اللہ نے کہا قرآن کی آیت تمہارے سامنے نہیں تھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ ابو سعید خدری ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو بلایا اس لیے گیا تھا تاکہ سورہ فاتحہ کی تعلیم دینا مقصد تھا۔ تو سورہ فاتحہ کی تعلیم ایک جگہ، مگر رسول کا بلانا مطلب یہ ہے کہ حالت نماز میں بھی اگر تھے، رسول نے جب بلایا تھا تو دوڑ کے جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے آداب مصطفیٰ، اور یہ ہے عشق مصطفیٰ، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت کے رونق، کہ آپ کے وجود سے مسلمان بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں، اور کافر بھی ہو رہے ہیں، چونکہ اللہ نے کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوگا جب تک محبوب آپ ان کے درمیان رہیں گے، محبوب ان کے درمیان قیامت تک رہیں گے، اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے عذاب کو روک رکھا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا